الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ ہمارا یہ آخری درس ہے الرسل والرسالات کی کتاب سے۔ انشاءاللہ کل سے ہم لوگ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک نبی کے بارے میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ میری یہ خواہش تھی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو معجزات، جو آیات عطا فرمائے ہیں اس کو ہم تفصیل سے سن لیں۔ تو اسی کے پیش نظر الرسل والرسالات کتاب صفحہ نمبر 131 پیج نمبر 131 ہمارے ساتھ ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آیات خاتم الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واضح نشانیاں دی گئیں، نشانیاں اور معجزات کیوں دیے جاتے ہیں، اس کا مقصد آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسل اور انبیاء جب لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی بتلاؤ، کوئی معجزہ بتلاؤ تاکہ ہم مان جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو مختلف انبیاء کو مختلف نشانیاں دی گئیں، جس کا ذکر آپ نے گزشتہ درسوں میں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے پھر عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح الگ الگ انبیاء۔ صالح علیہ السلام، چٹان سے گابھن اونٹنی نکلی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور علماء نے بہت ساری کتابیں اس میں لکھی، اور اس میں سب سے عظیم، سب سے ظاہر اور سب کو لاجواب کر دینے والی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے، یہ کتاب المبین ہے، اور لوگوں کے نفوس کو وہ خطاب کرتی ہے، عقلوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ وہ کتاب مبین ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ کتاب باقی ہے، اور اس کا چیلنج باقی ہے، اس کی تحدی باقی ہے کہ ایسی کوئی چیز لے کر آؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت آیت نمبر 41-42 اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ، قرآن میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ لوگوں نے الگ الگ قرآن بنا لیے ہیں، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے اس کے دفاع میں حفاظ قرآن بھی بنائے ہیں۔ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان لوگوں نے یہ قرآن جو بنایا ہے اس کی آیتوں میں رد و بدل کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو پہلی چیز، جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں سب کو کہہ دوں کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن مجید نے جو عرب مکے کے زمانے کے تھے فصیح و بلیغ زبان بولتے تھے، ان کو اپنی بلاغت اور فصاحت پر بڑا ناز تھا، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا۔ وہ جو حج پر آتے تو اپنے قصیدے لا کر کعبۃ اللہ پر ٹانک دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ میرا قصیدہ ہے، یہ میری نظم ہے، یہ میرا مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا اور کہا
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23-24۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو قرآن مجید پر شک ہے تو ایسا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مجید کسی صورت بنا کر لاؤ۔ تو یہ تحدی ہے، یہ چیلنج ہے، قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا، کوئی بنا نہیں سکا، لا نہیں سکا۔ تو قرآن مجید اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کو ایسی نشانی نازل کر دیتا، آسمان سے وہ دیکھتے، ان کی گردنیں جھک جاتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں کہا إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی دی جو قیامت تک باقی رہے گی، ان کو دعوت فکر و عمل دیتی رہے گی، ان کو چیلنج کرتی رہے گی کہ قرآن جیسی آیتیں بنا کر لاؤ۔ تو بڑی لمبی بحث ہے، میں مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ساری نشانیاں آج کے اس درس میں ہمیں ختم کر لینی ہیں۔ کل سے ہم انبیاء کے واقعات شروع کریں گے۔ تو انبیاء کے واقعات کی جب بات ہم کرتے ہیں تو میں آپ کو آخر میں بتلاؤں گا کہ ہر نبی کے تعلق سے کن کن نکات پر ہماری بات ہوگی، آپ کو بتا دینا اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نبی کا قصہ اگر ہم بیان کرتے جائیں، آدم علیہ السلام کا بنایا جانا اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروانا اور پھر اللہ تعالیٰ کا سوال و جواب کرنا، پھر فرشتوں کا اعتراض کرنا کہ اللہ ان کو کیوں بنا رہا ہے جبکہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا جواب، پھر سجدے کا، ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ دیکھو یہ جنت ہے، اس میں جہاں چاہے رہو اور پھر اس درخت کے قریب مت جاؤ، پھر آدم علیہ السلام کے لیے ہوا کو پیدا کرنا، تو یہ پھر آدم علیہ السلام کا اس درخت کا پھل کھانا، پھر اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ، یہ لمبی ایک دم۔ تو کہا کہ ہم آپ کو کچھ نکات بتلائیں گے کہ مختصر کر کے ہماری کوشش ہوگی کہ ایک دن میں ایک نبی اور رسول کا قصہ مکمل ہو جائے۔ اگر کبھی دیر ہو جاتی ہے تو 2 دن ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ایک دن میں ہم ختم کر لیں انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید ہے، یہ جو تمہاری زندگیوں میں تم دیکھ رہے ہو، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ ایسی واضح کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تو پہلی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کے بعد ایک دوسرا معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ ہے الاسراء والمعراج۔ الاسراء والمعراج، یہ اسراء والمعراج، اسراء کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کعبۃ اللہ سے یا بیت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بیت المقدس تک کا یہ سفر اسراء ہے، رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں۔ والمعراج، وہاں سے پھر 7 آسمانوں کا جو سفر ہے وہ معراج ہے۔ یہ سفر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، پھر سارے انبیاء کی امامت کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورة الاسراء پہلی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم نے اسراء اور معراج اس لیے کروایا کہ تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بڑی بڑی نشانیاں بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ رآ جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی اصلی صورت میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَصَعِدَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، جبریل امین ان کو لے گئے سدرہ منتہا تک۔
اس بیری کے درخت تک. اور کیا کیا نشانیاں دکھلائیں؟ وجاوز السبع الطباق، 7 آسمانوں کو پار کیا. اور اس سے بھی بڑی نشانی وکلمہ الرحمن، رحمان نے آپ سے گفتگو کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی نشانیاں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. سورۃ النجم، اللہ تعالیٰ نے 12 سے 18 تک کی آیتیں سورۃ النجم. تو کہتے ہیں یہ ساری باتیں اسراء اور معراج کے موقع پر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر راتوں رات وہاں سے بیت المقدس تک کا سفر بھی کیا، 7 آسمان کی سیر بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت بھی ہوئی، نمازوں کا تحفہ بھی ملا، اور اسی رات پھر واپسی بھی ہو گئی. قریش نے جب سنا تو ان کو یہ ہضم نہیں ہوا. وَقَدْ اسْتَعْظَمَتْ قُرَيْشْ دَعْوَى رسول اللہ. قریش کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، بولا کہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ مکے سے جو قافلے جاتے ہیں ہفتوں ہفتے لگ جاتے ہیں صرف مکے سے بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی. ایک آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ جائے بھی اور آئے بھی؟ ہم تو صرف جا نہیں سکتے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گئے بھی آئے؟ بولا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے دماغ میں نہیں آنے والی ہے. لیکن سیر کرانے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے جو اپنے بندے کو لے گیا، سیر کرایا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب کہا کہ تمہاری قوم مجھ سے پوچھنے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جب تمہاری قوم مجھ سے پوچھنے لگی کہ اچھا بتاؤ کعبہ وہاں بیت المقدس میں فلاں دروازہ کدھر ہے، فلاں کھڑکی کدھر ہے، فلاں چیز کدھر ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. لیکن اللہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت ہے، تو ساری بیت المقدس کو لا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نشانی دوسری نشانی تھی اسراء اور معراج، یہ اسراء اور معراج کا سفر. تیسری نشانی جس کے بارے میں شیخ نے کہا وَمِن مُعْجِزَاتِهِ انشقاق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. آیا فانشق القمر شقین، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور چاند جس وقت 2 ٹکڑوں میں بٹا تب وہ 14ویں رات کا چاند تھا، بالکل گول چمکتا دمکتا 14ویں رات کا چاند تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورۃ القمر میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. سورۃ القمر آیت نمبر 1 اور 2. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. تو اسی لیے کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اجماع المسلمین علی وقوع هذه الآیہ، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی حدیث متواتر ثابت ہے اور امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا اجماع ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکے والوں نے نہیں دیکھا، جزیرہ عرب نے دیکھا، لیکن سارے لوگوں نے دیکھا، مان گئے. لیکن مکے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو جو قافلے باہر سے آتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. تو باہر سے جو قافلے مکہ واپس آئے
مکے والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ تو مکے والوں نے کہا کہ ہاں، مکے سے باہر جو سفر کر کے واپس لوٹے تھے قافلے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے فلاں رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ یہاں تک ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں خارج جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب کے باہر بھی چاند کا 2 ٹکڑا ہونا دیکھا گیا۔ یہاں تک کہا وَيُقَالْ إِنَّهُ أَرَخَّ ذَلِكَ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْهِنْدِ، ہندوستان کے وہ زمانے میں جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا، اور اس دن سے انہوں نے تاریخ مقرر کر دی، کہا کہ ارے اس تاریخ سے وہ تاریخ کو جس دن چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایسا بھی ہوا ہے۔ وَأَرَقَّ بِلَيْلَةِ انشقاق القمر، جس رات چاند 2 ٹکڑے ہوا اس رات کو انہوں نے تاریخ مقرر کر دی کہ اس رات کو ایسا ہوا تھا۔ تو یہ معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، انشقاق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ تو اب تک غالباً ہم نے 3 نشانیاں سنی ہیں۔ ایک قرآن مجید ہے بطور معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، زندہ جاوید ہے، اور قیامت تک، قیامت کی صبح تک قرآن مجید باقی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ دوسری نشانی اسراء اور معراج، اور تیسری نشانی یہ بتلائی گئی کہ انشقاق القمر، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر یہاں انہوں نے کیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ دمدار ستارے ہیں جو 2 ٹکڑوں میں بٹے ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے کہا 1889 میں ایک دمدار ستارہ تھا بروکس، پتہ نہیں اسے انگلش میں آپ کیا کہیں گے، کہا کہ وہ بھی 2 ٹکڑوں میں بٹا ہے۔ تو اسپنسر جونز وہ کہتے ہیں کہ وہ جب 2 ٹکڑوں میں بٹے تھے تو 2 ٹکڑے ہو کر رہ گئے لیکن آپس میں نہیں ملے۔ لیکن فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين، اگر کوئی پوچھتا ہے تو اسٹار کا، اجرام فلکیہ کا 2 ٹکڑوں میں بٹنا کون سی کمال کی بات ہے؟ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کئی ٹکڑے دمدار ستارے 2 ٹکڑوں میں بٹے ہیں۔ تو اس کا جواب شیخ نے لکھا انہما لم یلتئما بعد الانشقاق والقمر التئم، وہ جو ستارے پہلے جو 2 ٹکڑوں میں بٹے تھے یا بعد میں ہوئے وہ آپس میں ملے نہیں، لیکن یہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر آپس میں مل گیا۔ یہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بطور معجزہ کے کرواتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جیسے یہاں شیخ نے صفحہ نمبر 130 پر 7 پر شیخ نے لکھا ہے، کہا تکثیر الطعام صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اتنی برکت آئی کہ کھانا بڑھ گیا، مٹھی جو 500 آدمی کھا لیے جیسے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کئی مرتبہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم، ام سلیم ان کی ماں تھی انس بن مالک کی، ان کے کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ جو ان کے بعد میں ان کے باپ کے بعد ام سلیم نے ان سے شادی کی، ابو طلحہ سے کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم سے کہا رضی اللہ عنہ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں مجھے کمزوری نظر آتی ہے، نحیف ہیں، کمزور ہیں، لگتا ہے بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ لگاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ عارف فیہ الجوع فہل عندک من شیء، ہسبینڈ نے وائف سے، بیوی سے پوچھا، ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ فقالت نعم، بیوی نے کہا کہ ہاں ہے۔ فاخرجت اقراصا من شعیر، جو کہ ہلکی پھلکی کچھ چپاتیاں تھیں، روٹیاں تھیں، نکالی۔
ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، پھر اپنی اوڑھنی نکال کر اسے لپیٹا اور پھر احتیاط سے انس بن مالک کے ہاتھ میں اسے دبویا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو پتہ لگ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ مسجد میں ہیں اور سارے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف سارے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کوئی مانگتے تو دے دیتے تھے۔ تو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ دیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہنا، تو کپڑا پہنا خوبصورت قمیص تھی، کسی نے مانگا تو نکال کر دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارسلک ابو طلحہ، ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں۔ قال بطعام، کھانا دے کر بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا۔ تو پھر کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے سب سے کہا چلو چلو سب چلو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلند اخلاق دیکھیے، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ سارے لوگوں سے کہا کہ چلو چلو، فانطلقت بین ایدیہم حتی جئت ابا طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بھاگا تاکہ ابو طلحہ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آ رہے ہیں، نہ اکیلے انہوں نے روٹیاں کھائی ہیں، پیچھے تو ایک جمع غفیر ہے، ایک جماعت ہے جو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں فاخبرت، فقال ابو طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی سے کہا، شوہر کبھی بھی اپنی مجبوری، اپنی پریشانی اپنی بیوی سے شیئر کرتا ہے، تو فوراً اپنی بیوی سے کہنے لگے، کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ بالناس، اے ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ولیس عندنا ما نطعمہم، ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو ہم ان ساروں کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، اب اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کرام کی وہ کیا سادہ زندگیاں تھیں، کیسے ان کے گھر تھے، نہ وہ کوئی اسٹوریج تھا، نہ کوئی گوڈون تھے، نہ کوئی وہاں فریج تھے۔ فقالت، اس عورت کے ایمان کو دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، وہ کہہ رہی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے۔ جب اللہ ان کو ہمارے گھر میں لا رہا ہے تو اللہ اس کے حساب سے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ یہ توکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، جو ضرورت ہے، جس کی ضرورت آپ کو اور مجھے ہے۔ فانطلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ، اور ابو طلحہ سامنے سے فوراً آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ملاقات کی، اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس آئے رضی اللہ عنہا، کہا ہلمی یا ام سلیم ما عندکی، کہا کہ ام سلیم تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ روٹیاں لائیں جو لے گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ففتہ یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے۔ وعصرت ام سلیم، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا مالیدہ بنایا، مالیدہ آپ جانتے ہیں، مالیدہ بنایا۔ فادمت یعنی اس میں سے انہوں نے جو سالن بالکل جو ملانا تھا شوربہ ملایا۔ ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا پڑھا، پھر کہا اذن لعشرہ، ایسا کرو 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ۔ فاذن لہم، 10 آدمی آئے، خوب سیراب ہو کر کھائے۔ پھر کہا اذن لعشرہ، پھر 10 آدمیوں کو بلاؤ، پھر وہ آئے، وہ خوب سیر ہو کر کھائے، سارے لوگ پیٹ بھر کر کھائے۔ والقوم 70 او 80 رجلا، لوگ کتنے تھے؟ 70 یا 80 ممبرز تھے،
70 یا 80 آدمی تھے. حدیث متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برکت کی بات تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کئی مرتبہ ہوا، ایک تو ایک مرتبہ تھا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دشمنوں سے بچنے کے لیے جو گڑھا خندق جو کھودا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، وَمِن ذَلِكَ مَا رَوَاهُ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غزوہ خندق کے موقع پر جب بڑا سا گڑھا کھودنا تھا مدینے والوں کو، مسلمانوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وہ توفیق مسلمانوں کو تھی، اور بھوکے پیٹ مسلمان گڑھا کھود رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس واپس آیا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ بالکل پیٹ سے لگ چکا ہے، بڑے نحیف ہیں. تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مٹھی جو ہیں اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ ذبح کر دیا جائے، روٹی بنا دی جائے تو کام بن جائے گا. تو کہتے ہیں وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ، حتیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آٹا بالکل بنایا، اور پھر میں چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا دیکھیے، فَسَارَرْتُ، یعنی چپکے سے سیکریٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا وطحنت صاعا من شعیر، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، مٹھی جو ہے جس کی روٹی ہم نے بنائی ہے. چپکے سے میں نے کیوں کہا؟ تاکہ سارے سن لیں گے. تو وہاں بھوک کی تو یہ حالت تھی، سارے تو بھوکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا فتعال انت ونفر معک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک نفر 2-4 آدمی آ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فصاح النبی یا اہل الخندق ان جابرا صنع سورا طعاما فہیا ہلا بکم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ندا لگائی، آواز لگائی، کہا یا اہل الخندق، اے خندق کھودنے والوں جتنے بھی ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنر کا انتظام کیا ہے، دعوت کا انتظام کیا ہے. یہاں دعوت کے لیے سور کا لفظ استعمال کیا ہے. سورن، یہ کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا انتظام کیا ہے. فہیا، سارے آؤ. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لمبا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو چولہے پر جو ہانڈی چڑھی ہے اسے نہ اتارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر برکت کی دعا کی، اس میں اپنا لعاب لگایا، اور کہتے ہیں 1000 آدمی، سبحان اللہ، مٹھی جو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جس میں 1000 آدمی کھائے. اور وہ کہتے ہیں فَأَقْسَمَ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، لوگ کھائے آسودہ ہو کر، لوگ چلے گئے، ہماری ہانڈی پہ سالن ابل رہا تھا، اور روٹیاں پھر ویسی ہی کی ویسی تھی. یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. اسی طرح کھانے کی یہ بات تھی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، کہ یہ بھی کئی مرتبہ ہوا. حدیبیہ کا موقع تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں تھا، اور ہم بس الا ما فی رکوتک، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جگ میں جو پانی ہے وہی ہے، اب کوئی اور پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگ میں ہاتھ ڈالا، اور ایسے جب ہاتھ نکالا تو فواروں کی طرح پانی انگلیوں سے نکلنے لگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا، وضو کیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ تم لوگ کتنے تھے؟ تو کہا ہم لوگ 1500 کے قریب تھے. صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. 1500 کے قریب لوگ تھے. اور
لوٹا جگ پانی ہے. اور اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر یہ چیز پیش آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا, وہاں صحابہ نے خود پیا, جانوروں کو پلایا, نہائے دھوئے, پانی یعنی اتنا سارا فراوانی میں استعمال کیا. اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا, کہا حی علی الطہور المبارک والبرکہ من اللہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَصْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يَأْكُلُ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کا کھانا تسبیح پڑھتا تھا. سبحان اللہ, کھانے کے دانوں سے تسبیح پڑھنے کی آواز آتی تھی. تو اسی طرح جو امید ہے کہ آپ جتنے بھی میرے ساتھ ہیں لکھتے ہوں گے, جو معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے لکھیے, اور یہ علم ہے اس کو حفاظت کیجئے, بار بار پڑھتے رہا کیجئے, بار بار. اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب, اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب, جب بات تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تقرر فی القلب, وہ دل میں قرار پا لیتا ہے. تو اس کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے ساتھ صفحہ نمبر 140 ہے, جس میں کہا گیا کف الاعداء من, اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے میری نبی کی حفاظت کی. مشہور حدیث ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کے لیے نکلے, اور جب مکے والوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اس سے اتنے سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے. سبحان اللہ, سرخ اونٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کافروں نے اتنا بڑا انعام رکھا. تو آج ہم علماء مشائخ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے, جو ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کف الاعداء من, سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دیکھا کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں, تو اچانک سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے جانور سواری کے پیر زمین میں دھسنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے, جو لوگ آپ کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں, میں ان سے کہہ دوں گا کہ ادھر اللہ کے نبی نہیں گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, زمین سے پیر نکلے, اور اس وقت انہوں نے کہا کفیتم, جاؤ ہمت سے سفر کرو, اب میں آپ کے لیے کافی ہو گیا. اور جو بھی ادھر آتے مکے کے لوگوں میں سے پیچھا کرنے کے لیے کہتے نہیں ادھر سے تو کوئی نہیں گئے, رضی اللہ عنہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت کی. اور اسی طرح حنین کا موقع تھا, جنگ حنین, جب میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, کافروں کی تعداد کم تھی. تھوڑا سا مسلمانوں کی دل میں تھوڑا سا ایک یہ پیدا ہوا, ارے ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, ہم تو بس منٹوں میں فتح حاصل کر لیں گے. لیکن ویسا نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مٹی ہاتھ میں اٹھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فَرَمَا بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ, کافروں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا اور کہا انہزموا ورب محمد, یعنی تم لوگ شکست کھا جاؤ, تم لوگوں کو شکست ہو جائے. اس بات کی دعا جب انہوں نے کیا تو کہتے ہیں کہ جس کو یہ کنکریاں پہنچی, جہاں تک پہنچی, کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی, کافر ہار گئے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور اسی طرح اتنی بات آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو شکست دے دی. ایسی ہی ایک مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر واقعہ, ہر بات اچھی ہے اور ساری چیزیں اچھی ہیں. تو دیکھیے ایک مثال ہم کہتے ہیں کہ ابو جہل, اسلام کا بڑا دشمن ابو جہل, اس کے بارے میں آتا ہے
کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ قسم کھایا لات اور عزا کی، وہ کافر تھا تو اس کا قسم بھی ویسے ہی تھا، تو اس نے لات و عزا کی قسم کھائی۔ قسم کھا کر اس نے کہا، کیا کہا اس نے قسم کھا کر؟ دیکھیے، انہ لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی المسجد فی مجامع قریش، اس کی یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر کعبۃ اللہ میں سجدہ کریں گے تو میں آپ کو سجدے کی حالت میں گردن پر پیر ڈال کر دباؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کعبہ، رب کعبہ کا، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لا اقسم بهذا البلد وانت، کہا کہ وہ شہر مکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں سجدہ کریں اور ایک گردن پر پاؤں ڈال کر دبائے، یہ کہا کہ میں مٹی سے آپ کے چہرے کو لپیٹ دوں گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو اس نے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہا، گردن پر پیر ڈال کے دبا دیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، لیکن اچانک قریب پہنچ کر پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے چہر سے ہاتھ سے ایسے آڑے کرنے لگا، ارے نہیں۔ تو سامنے کچھ اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ہم مجلس ہم مشرب جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل بڑے باتیں کر رہے تھے، اب پیچھے ہٹنے لگے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا، ان بینی وبینہ لخندقا من نار وہولا واجنحہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑا سا آگ کا گڑھا ہے جو میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہے، اور وہ پر ہیں، جبریل امین کے پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی، اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اسے اس کا ایک پارٹ، ایک جسم کا اس کا حصہ فرشتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی بطور معجزہ، بطور آیات کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات اور معجزات میں ایک اور چیز اجابت دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ رہنے والے، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے والے، ان کی بڑی تڑپ تھی کہ ان کی ماں مسلمان ہو جائے، لیکن ہوتی نہیں تھی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، رو رہے تھے، کہتے تھے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً دعا کر دی۔ ابو ہریرہ کی درخواست ہے، کیسے مسترد ہو، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ساتھ ساتھ ابو ہریرہ کا تیقن دیکھیے، ایمان کامل دیکھیے، اس یقین کے پہاڑ کو دیکھیے۔ ادھر دعا سے ہاتھ نیچے نہیں آتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سر پٹ اپنے ماں کے گھر دوڑے جا رہے ہیں۔ یقین ہے کہ نبی نے دعا کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں قبولیت ہو چکی ہوگی۔ دوڑے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں، مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما صرت علی الباب فاذا هو مجاف، جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری ماں کے قدموں کی آواز میں نے سنی، اور میری ماں ادھر دروازے کی پیچھے سے کہنے لگی، مکانک یا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور میں نے پانی کے
گرنے کی آواز سنی تو میری ماں نے غسل کیا، اپنی فلبست درعہا، اپنا جو بھی لباس تھا اسے پہنا اور جلدی میں اوڑھنی اوڑھی، دروازہ کھولا، پھر کہا یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماں نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے قبولیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر واپس میں پھر سرپٹ دوڑنے لگے۔ اب پہلے جو دوڑا تھا وہ الگ، اب جو دوڑ لگائی تھی وہ کس کے لیے؟ اور وہ کہتے ہیں فرجعت الى رسول اللہ وانا ابکی من الفرح، میں دوبارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا اور میں خوشی سے رو رہا تھا، خوشی سے رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں نے کی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خیر کی باتیں کہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری حدیثیں یہاں ذکر کی گئی۔ تو ایک اور یہاں بتایا گیا کہ جیسے وہ آدمی جو جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھوکے مرنے لگے اور کھیتی باڑیاں تباہ ہونے لگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر بارش کی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں فرفع یدیہ وما نرى فی السماء قزعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر بارش کی دعا فرمائی اور آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں حتی ثار السحاب امثال الجبال، بس دعا سے ہاتھ نیچے اترے کہ پہاڑوں کی طرح آسمان پر بادل آ گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، کہا یتحادر علی لحیتہ، داڑھی سے پانی کے قطرے، کہا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمطرنا یومنا ذلک ومن الغد، اور پھر اس دن سے لگاتار ایک ہفتہ بارش ہونے لگی۔ اور دوسرا ہفتہ پھر وہی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بارش زیادہ ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ان بادلوں کو مدینے کے اطراف پھیر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متکبروں کے لیے بد دعا بھی کی۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان رجلا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے، دائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بیمینک، ایسا کرو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ کے نہیں ہیں، لیکن کسی معاملے میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے اور کوئی اس طرح کا متکبرانہ جواب دیتا ہے تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہے۔ اس آدمی، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، لا استطیع، میرے سے نہیں ہوتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لستطعت، اگر تمہاری بات غلط ہے تو تم کبھی نہیں کھا سکو گے، کبھی نہیں کھا سکو گے۔ ما منعہ الا الکبر، پہلا جو جواب انہوں نے دیا تھا تکبر کی وجہ سے ایسا جواب دیا تھا، پراؤڈنس یعنی تکبر۔ قال فما رفعها الى فیہ، پھر کبھی وہ اپنی زندگی میں اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان سے نہیں کہی تھی، بس ایک آتا ہے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ مان لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک آیا ہے۔ اور اسی طرح برکت دعوت الرسول،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی لگتی تھی۔ جانور کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے، جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں شریک ہوا، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ قَدْ، میں ایک ایسی اونٹنی پر سوار تھا جو ہم پانی کھینچنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور وہ اونٹنی بڑی تھک چکی تھی، بڑی بوڑھی ہو گئی، چلتی نہیں تھی، اپنے حساب سے چلتی تھی، اور میں نیا شادی کیا تھا اور مجھے تھا کہ جلد میں مدینہ پہنچوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالی بعیرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کیسے اپنی ساتھیوں کی فکر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لحاظ کرتے ہیں۔ کہا کہ جابر، یہ تمہاری اونٹنی کا کیا قصہ ہے، تمہاری اونٹنی کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو گئی ہے، چلتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو ہاکا، اس کے لیے دعا کی۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ نہیں چلنے والی اونٹنی سب سے آگے تھی، سب اونٹنیوں سے آگے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تری بعیرک، جابر اب بتاؤ تمہاری اونٹنی کیسی ہے؟ تو میں نے کہا بخیر قد اصابتہ برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلاؤں، آپ کی دعا کی برکت نے اسے آ لیا، آپ کی دعا کی برکت سے وہ تیز چلنے لگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ایک اوقیے پر مجھے بیچو گے، وہ اونٹنی مجھے فروخت کر دو گے؟ تو میں نے کہا کہ اب ایسی اونٹنی، کہا کہ بیچوں گا ضرور اللہ کے نبی، لیکن مجھے مدینہ تو پہنچنا ہے، مدینے تک یہ اونٹنی مجھے ڈراپ کر دے گی، پھر آپ کی ہے، ایک اوقیے پر میں نے آپ کو بیچ دی۔ تو جب مدینہ پہنچے تو میں اس اونٹنی کو لے گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے بھی دے دیے اور اونٹنی بھی مجھے دے دی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہیں۔ کہتے ہیں وردہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں مجھے واپس کر دیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے مریض بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے تو میں اسی پر اس کو بس کرتا ہوں۔ تو پیج نمبر 145 اور رسل والرسالات کی جو کتاب ہے 145 تک ہم یہ کتاب پڑھے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ اس کتاب کو مکمل کریں، اس لیے کہ 245 صفحے 245 پیجز کی کتاب ہے، وہ لوگ، اور ایک ہم لوگ دوبارہ اس کا یہ شروع کریں گے تو اس میں وہ لوگ جوائن ہوں، ہم اس کتاب کو مکمل کر لیتے ہیں، کم از کم آپ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کتاب مکمل کر لی ہے۔ لیکن جیسے میں نے وعدہ کیا ہے کہ کل سے ہم انبیاء کے قصوں میں آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ آدم علیہ السلام یہاں تو کچھ باتیں جو اس سلسلے میں میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اثر سے عبداللہ بن عتیق ایک صحابی تھے، اسلام کا ایک دشمن تھا، ابو الحقیق جو یہودی تھا، بڑی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا۔ اس کے قلعے میں جا کر عبداللہ بن عتیق اور ان کے ساتھیوں نے اسے قتل کیا، اور واپسی میں عبداللہ بن عتیق کا پہنچا پاؤں کا آخری حصہ ٹوٹ گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر سے وہ شکایت دور ہو گئی، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں میں تکلیف تھی اور آشوب چشم ان کو ہو گیا تھا، جس کو ہم عام طور سے مڈراسائی جو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک اس میں لگایا، اور وہ موقع تھا خیبر کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا دے دی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غیب کی باتیں بھی بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور معجزات تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کے تعلق سے باتیں بتلائیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی لکڑی کا تنا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بس اس کے بعد ایک عورت نے ممبر بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر خطبہ دینے لگے تو وہ لکڑی کا تنا رونے لگا۔ کبھی یہ ہوا کہ درخت نے آپ کو سلام کیا، درخت نے آپ پر سایہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھیں۔ کبھی ایک اونٹ شکایت لے کر آپ کے پاس پہنچا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ تو یہاں تک یہ باتیں ہیں صفحہ نمبر 150 پر 3 تک۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ بات شروع ہوتی ہے کرامات کی۔ کرامات کسے کہتے ہیں، کرامات کسے عطا ہوتے ہیں؟ تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم لوگ ایک دوبارہ اس کتاب کی تکمیل کریں گے۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو وہ تو اپنا بھرک سے، جو لوگ ہمارے ساتھ اس کتاب کو مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں، تاکہ نیکسٹ سٹنگ میں ہم اس کو صرف اس کتاب کے لیے ہم لوگ دوبارہ ایک مجلس کا درس کا انتظام کریں گے۔ اور جہاں تک آدم علیہ السلام کی بات ہے جو کل ہم سننے جا رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میں کیسے کہتا ہوں آدم علیہ السلام ابو البشر ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں کہ انسان پہلے بندر تھا، تو وہ ملحد ہے، کافر ہے۔ اسی کی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قصص الانبیاء کا مطلب ہے کہ نئے طرز سے جو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر جو بہت ساری چیزیں اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی، اور انبیاء علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے ذکر سے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے کیا آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ لے کر اللہ سے بخشش طلب کی تھی؟ اس کا جواب بھی، اس شبے کا جواب بھی، یہ جو حدیث لوگوں میں مشہور ہے، لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حدیث کے طور پر، حالانکہ حدیث نہیں ہے، من گڑت بات ہے، اس کی ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہاں تک اس کتاب کو ہم بس کرتے ہیں، تو باقی جو 100 پیج ہمارے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور سٹنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کتاب میں الرسل والرسالات، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے، ان باتوں میں جو باتیں ہمارے لیے عمل کی ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔